برتنوں کی اعلیٰ نسل سے اندازہ ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ یعنی سیل نمبر 11 میں کوئی VIP ہے۔ یہ میجر جنرل جمشید تھے، جن کی کمی فورٹ ولین میں محسوس کی گئی تھی۔ ڈھاکہ کے حاکم اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان پر ایک تہمت یہ بھی تھی کہ 16 دسمبر کو دانشوروں کا قتل ان کی منصوبہ بندی اور احکام کا نتیجہ تھا۔ گزشتہ 2 روز سے میری خاطر مدارت کا جو دور شروع ہوا تھا، اس کی وجہ تیسرے روز ظاہر ہوئی۔ یہ ساری تیاریاں مجھے منکر نرکی کے سامنے لے جانے کے لیے تھیں، یعنی اب مجھ سے پوچھ گچھ کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ پہلا مہینہ تو صرف ذہنی طور پر مغلوب کرنے کے لیے وقف تھا۔ چنانچہ میں 2 رائفل بردار سپاہیوں سمیت ملحقہ احاطے کے ایک تکیہ نوسی کمرے میں داخل ہوا، جس میں ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ اس کی ابتر حالت سے پتہ چلتا تھا کہ ایک گھٹیا قسم کا دفتر ہے، جہاں گھٹیا آدمی بیٹھ کر گھٹیا ذرائع سے قیدیوں سے معلومات اخذ کرتے ہیں۔ مجھے سویلین کپڑوں میں ملبوس منکر و نکیر کے سامنے بٹھا دیا گیا، اگرچہ وہ سویلین بنتے تھے لیکن در حقیقت فوجی افسر تھے۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ پوش، من انداز قدرت رامی شناسم۔ اس طرف سے ابتدا یوں ہوئی: ڈاکٹر نے بتایا ہے تم چند ایک بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 3rd ریٹ ہتھ کنڈوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا تمہارے اپنے مفاد میں ہے جو کچھ پوچھا جائے بلا تامل بتاتے جاؤ، ورنہ ان کال کوٹڑیوں سے آج تک کوئی زندہ باہر نہیں نکلا۔ تمہیں ابھی نہ جنگی قیدی نمبر الاٹ ہوا ہے، نہ کسی فہرست میں تمہارا نام ہے۔ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو یہیں گل سڑ جاؤ گے، سمجھے؟ میں نے لقمہ دینے کی کوشش کی کہ جنیوا کنونشن ایسی دھمکیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے ہی جنرل ناگرا نے ڈھاکہ میں، اس نے مجھے فکرہ مکمل نہ کرنے دیا اور کہا بھول جاؤ جو کچھ جنرل ناگرا یا کسی اور نے تم سے کہا تھا۔ یہاں کوئی جنیوا کنونشن نہیں، تم اس وقت ہماری مٹھی میں ہو اور ہم ہر طرح سے تم سے زیادہ معلومات اخذ کریں گے۔ اگر سیدھی طرح نہیں تو اس کے بعد پھر دھمکیوں کی فہرست سنا دی گئی۔ اس تمہید کے بعد کئی با معنی اکثر بے معنی اور چند ذو معنی سوالات پوچھے گئے، کبھی مائل با کرم ہو کر، کبھی مائل با ستم ہو کر۔ میرے پاس کون سے راز ہائے سربستہ تھے جن کے انکشاف سے پاکستان کو نقصان پہنچتا؟ چنانچہ میں نے ڈھاکہ میں اپنی صحافتی مصروفیات کے متعلق صحیح جواب دیے۔ جہاں بات فوجی نوعیت کے معاملات پر پہنچی میں معذرت کر دیتا، لیکن یہ طرز تکلم تو شرفاء کا تھا، لہذا بھارتی افسروں کو قتل نہ پایا۔ انہوں نے میری قوت مدافعت کو مزید تحلیل کرنے کے لیے پھر سیل میں ڈال دیا۔ ہر 10ویں 15ویں دن بلا لیتے اور پوچھ گچھ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پھر زندہ درگور کر دیتے۔ پوچھ گچھ کے دوران ان کا زور 3 باتوں پر تھا: اول یہ کہ ڈھاکہ میں مارے گئے دانشوروں کے ناموں کی فہرست تیار کرنے کا اعتراف کروں اور ساتھ ہی انکشاف بھی کروں کہ یہ فہرست تیار کرنے کا حکم مجھے جنرل جمشید نے دیا تھا یا کسی اور نے۔ دوئم، 16 دسمبر کے بعد ڈھاکہ میں مکتی بانی والے تمہارے خون کے پیاسے تھے، لہذا تمہیں بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ آنا پڑا۔ یہ کون سے سنگین جرائم تھے جن کی وجہ سے مکتی بانی نے تمہیں اتنی اہمیت دی؟ سوم یہ کہ تم افسر تعلقات عامہ کی حیثیت سے جنرل نیازی کے بہت قریب رہے ہو۔ ان کے خیالات، احکامات اور مصروفیات کی تفصیلات بتاؤ۔ وہ تقریباً نشست میں انہی 3 باتوں پر اصرار کرتے۔ میں ان میں سے کسی کا اقرار نہ کرتا، لیکن اس کج بحثی میں اس لحاظ سے ان کا پلہ بھاری تھا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے۔ پتہ نہیں ان طویل مذاکرے میں انہوں نے کیا پایا کیا کھویا، لیکن مجھے یہ وقت سیل باہر گزار کر خاصی راحت محسوس ہوتی۔ کیا ہوا جو مخاطب ہندو یا سکھ تھے، حیوان ناقد تو تھے، موضوع سخن بھی تلخ صحیح لیکن کلامی کا بہانہ تو تھا، ورنہ پھر وہی سیل نمبر 10 تھا، جہاں وہی بار ستم، وہی بار کوسار غم سہنا پڑتا۔ جسمانی فرار کی کوئی راہ نہ تھی، نہ ذہنی سکون کی کوئی سبیل۔ سیل میں پڑے پڑے دل بہلانے کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ نگاہ سیم زدہ دیوار کے نقش و نگار پر مرکوز کی تو وہاں عجیب و غریب مناظر نظر آنے لگے۔ کہیں 2 ٹینک ٹکراتے معلوم ہوتے، کہیں بھاری توپ کا طویل دہانہ دکھائی دیا، کہیں انسانی کھوپڑیاں بکھری ملتیں اور کہیں پھولوں کی بکھری ہوئی پتیاں۔ پتہ نہیں یہ نقش دیوار سے ابھرے تھے یا میرے ذہن سے۔ یہ ذریعہ تقسیم بننے کی بجائے حزن و یاس کا باعث بنے۔ میں نے ان سے توجہ ہٹا لی۔ اب میں نے کمبل کے نیچے رکھے ہوئے کنکر گننے شروع کر دیے۔ 1 2 3 10 15 20 40 60 70، ان کی مجموعی تعداد 86 نکلی۔ میں نے دانستہ طور پر اس سنسے کو غلط قرار دے کر دوبارہ کنکر شماری کر دی۔ اب چھوٹے بڑے ملا کر تعداد 79 ہوئی۔ میرے شکی ذہن کو ایک بار پھر گننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ صرف 50 نکلے۔ اس حساب کتاب سے تنگ آ گیا تو جلد ہی چھت کی کڑیاں، فرش کی اینٹیں، دروازے کی سلاخیں، تالے کے کیل، کمبل کے سوراخ اور پلیٹ کے داغ گنتا رہا۔
لیکن اتنی محنت کے باوجود رفتار زمانہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں روز کے معمول سے اکتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کا ایک قافلہ بھیج دیا، قطار اندر قطار۔ میں انہیں گننے لگا، 35 ایک سمت میں جا رہی تھیں اور 41 دوسری جانب۔ ان میں سے 18 کے منہ میں زیادہ راہ تھی اور باقی خالی الذہن۔ چلو 10 منٹ چیونٹیوں کے طفیل گزر گئے۔ فروری کی کوئی شبھ گھڑی تھی۔ میں سیل میں بیٹھا کبھی فرش کی اینٹیں گنتا، کبھی چیونٹیاں۔ اتنے میں کسی نے مقفل دروازے کے باہر والا کواڑ دل کھول دیا اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی جھٹ سے اسے بند کر دیا۔ ان چند لمحوں میں میری نگاہیں ایک ہی چھلانگ میں صحن زندہ میں پہنچ گئیں، جہاں موسم سرما کی اجلی دھوپ کا چمنستان جوبن پر تھا۔ کیمرے کی آنکھ کی طرح میری نگاہوں میں بھی یہ خوش منظر ایک لمحے میں محفوظ کر لیا۔ اس منظر کو ایک بار پھر دیکھنے کی زبردست خواہش نے انگڑائی لی، لیکن کواڑ بند ہو چکا تھا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اجلی دھوپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی ان کی آنکھوں کے سامنے کواڑ بند نہیں کرتا۔ ادھر نمازیں برابر جاری تھیں، دعائیں متواتر مانگی جا رہی تھیں، قیام میں سجود میں رٹی ہوئی عربی دعائیں جواب دے جاتی تو اللہ تعالیٰ کے مدعائے دل سلیس اردو میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی۔ پھر بھی تسلی نہ ہوتی تو مثالیں دے کر ضرورت واضح کی جاتی کہ اے باری تعالیٰ، جس طرح تو نے ڈھاکہ میں مکتی بانی کے چنگل میں جانے سے بچا لیا، اب اس کال کوٹڑی سے نجات تیرا احسان ہوگا۔ جب متواتر کئی روز تک دعائیں عرش بری تک رسائی نہ پا سکیں تو سمجھا کہ شاید عشق ہے میرا خام ابھی، جذبہ ہے ناتمام ابھی۔ بہرحال اسے دعاؤں کا ہی اعجاز سمجھیے کہ چند روز بعد گارڈ کمانڈر اور بھنگی کے ہمراہ دال اور چاول کی بالٹیاں اٹھائے ایک شخص داخل ہوا۔ اس کا رنگ گورا چٹا، نقش پٹھانوں جیسے، اور چہرے پر مسکراہٹ کی پرچھائیاں۔ میں نے اس کی خاکی جرسی دیکھی تو دیکھ کر پہچان لیا کہ پاکستانی سپاہی ہے جسے بگار کے لیے ساتھ لیا گیا ہے۔ سچ کہتا ہوں، اتنے عرصے بعد خاکی جرسی دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ پاکستان کا پرچم ستارہ و ہلال دیکھ لیا ہو۔ یہ کالا باغ کا رہنے والا سپاہی شریف تھا، کسی مصیبت زدہ افسر کے ساتھ بطور اردلی آیا تھا۔ افسر کو پتہ نہیں کس کالے کنویں میں پھینک دیا گیا اور شریف تا حکم ثانی یہیں رہ گیا۔ مجھے اور سپاہی شریف کو بات کرنے کی سخت ممانعت تھی، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ لب کشائی پر قدغن زیادہ بار خاطر نہ ہوئی۔ گارڈ کمانڈر نے اپنا روب جماتے ہوئے کہا، ایک چمچہ دال ڈالو اور باہر نکلو۔ یہ حکم ضروری اور بے وقت تھا، لیکن اس پر میں یا شریف سیکھ پاتے تو شاید پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے محروم ہو جاتے۔ چنانچہ شریف آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب شریف تقریباً روز دال بانٹنے آنے لگا۔ سنتری اور بھنگی سے بھی اس نے کچھ راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ مجھ سے بھی حجاب کچھ کم ہونے لگا۔ ایک روز دال ڈالتے ڈالتے سرگوشی میں کہہ گیا، سر فکر مت کرو، ادھر 6 افسر اور ہیں۔ اگلی بار آیا تو ان میں سے بعض کے نام بھی بتا گیا۔ تیسری بار ذرا مہلت پائی تو کہنے لگا، 11 نمبر والا قیدی جنرل جمشید کہتا ہے سب کو بتا دو میں ادھر ہی ہوں، کوئی فکر نہ کریں۔ دیکھو صاحب، اس کے ادھر ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی قیدی ہے، ہم بھی قیدی ہیں، ہم تو پھر ایک کی بجائے 2 چمچ دال دے سکتا ہوں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس جب جاؤ لکڑی خالی پائپ منہ میں لیے مسکراتا رہتا ہے۔ شریف کو علم نہ تھا کہ وہ جنرل صاحب ہیں۔ گارڈ کمانڈر نے باہر کھڑے باتوں کی آواز سنی تو بھونکا، بکواس بند کرو اور باہر نکلو۔ اس وقت تک تو شریف باہر چلا گیا، لیکن اگلے روز کسی اور مسئلے پر گارڈ کمانڈر سے جھگڑ پڑا۔ اس کی غصیلی آواز مجھے سیل کے اندر بھی سنائی دی، خبیث کا بچہ، 100 دفعہ کہا کھولو، پیشاب کرنا ہے، یہ لاٹ صاحب کھولتے ہی نہیں، ہم تم کو دیکھے گا، قیدی ہونے کا کبھی ہمارا باری کبھی تمہارا، ہم تم کو 8 پیر کا نہیں نکالتا تھا، جب ہمارا باری آئے گا تو ہم تم کو 16 پیر نہیں کھولے گا، کافر کا بچہ۔ پتہ نہیں گورکھالی اور ہندی پر اکتفا کرنے والے بھارتی نائک کی سمجھ میں کیا آیا، اس نے جواباً کہا، لیکن شریف کی گرجدار آواز پھر سنائی دی، کافر کا بچہ، بتاؤ ادھر ہم کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ ہم نے کوئی قتل کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے؟ ہماری طرف پاکستان میں 200-300 دفعہ 302 تعزیرات پاکستان والے کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرتے۔ ہمارا باری آنے دو، ہم تم کو مزہ چکھائے گا، خبیث کا بچہ۔ بعد کی پکڑ دکڑ سے اندازہ ہوا کہ چند سپاہیوں نے مل کر اسے سیل میں بند کر دیا۔ 3 ماہ کی قید تنہائی کی باقی صحبتیں اپنی جگہ، لیکن ایک اذیت جس کا کوئی حل نہ ملا وہ یہ تھی کہ پڑھنے کے لیے کچھ نصیب نہ ہوا۔ قرآن آیات کا زبانی ورد کرتے کرتے زبان سوکھ گئی، لیکن آنکھ کی پیاس نہ بجھی، نہ ذہن کی بھوک ختم ہوئی۔ میں نے اپنے سامان میں ایک کتاب لانے کی اجازت مانگی تو اسے قید تنہائی کے ضوابط کے خلاف قرار دیا گیا۔ اس محرومی میں پہلی بار احساس ہوا کہ بری عادتوں میں شراب یا سگریٹ نوشی نہیں، مطالعے کی لت بھی ہے۔
اور جس نے اپنی ساری شعوری زندگی کھانے کا تو ناگوارا کر لیا ہو لیکن مطالعے کا نہیں، اس کے لیے متواتر کئی ماہ کتابوں سے محرومی کتنی سوانح روح ہو سکتی ہے۔ اسے قاری کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کوئی بڑا عالم فاضل ہوں اور عام زندگی میں بھی ہر وقت ذاتی یا پبلک لائبریری میں دفن رہتا ہوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ فقط یہ کہنا مقصود ہے کہ جب تک کچھ نہ پڑھ لوں کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور جب تک کتاب کی ورگردانی نہ کر لوں نیند نہیں آتی۔ گویا ایک قسم کا نشہ ہے، ایک لت ہے۔ ہر لت قید تنہائی میں لعنت بن جاتی ہے۔ لیکن قدرت بھی بڑی کارساز ہے۔ ایک روز پلیٹ دھونے باہر نکلا تو نل کے پاس کسی بھارتی سپاہی کا پھینکا ہوا لائف بوائے کا کاغذی پین نظر آیا۔ اسے پلیٹ مانجنے کے بہانے اٹھا لیا اور نہایت چلاکی سے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ بیت الخلاء میں داخل ہوا تو وہاں رم کی خالی بوتل پڑی تھی۔ بے شک بوتل سربیدہ تھی، اس کے سینے پر لیبل ابھی چسپاں تھا۔ میں نے اسے گیلا کر کے اتار لیا اور صابن کے پیرن سمیت اسے متاح بے بہا کو بھی اپنے سیل میں ساتھ لے آیا۔ جب مطالعے کی بھوک چمکی تو میں نے رم کا لیبل پڑھنا شروع کر دیا۔ بھارت میں ساختہ مسلح افواج اور سینٹرل پولیس کے افراد کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا۔ منظور شدہ کینٹین کے علاوہ کہیں اور اس کی خرید و فروخت قابل تغییر جرم ہے۔ میں نے یہ لیبل بار بار پڑھ کر گزرے اوقات کی اور شدید خواہش کے باوجود لائف بوائے والا کاغذ اگلے روز کے لیے رکھ چھوڑا، کیونکہ اسلام اسراف کی اجازت نہیں دیتا۔ گارڈ کمانڈر جو گزشتہ چند ماہ سے اپنی کمینگی اور خباثت کا مظاہرہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، ایک شام مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ اس عنایت ناگہانی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لیکن گفتگو کو اپنی مجبوریوں کے پیش نظر غنیمت جانا۔ حوصلہ افزا جواب دیا اور بات چل نکلی۔ میں نے اسے پوچھا، تم نے نیپالی ہو کر یہ اردو کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگا، میں اردو نہیں جانتا، میں تو ہندی بول رہا ہوں، جو انڈیا میں سب فوجیوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے فوجی کارنامے بتانے شروع کیے۔ میں 1965 کی جنگ میں اٹاری سیکٹر میں تھا۔ ہمارے صاحب نے کہا تھا تم لوگوں کو لاہور دکھائیں گے۔ وہ ہمیں واگا تک لے گئے۔ لاہور سامنے نظر آتا تھا، لیکن لاہور پہنچنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی۔ آگے BRB نہر آ گئی۔ BRB یا پاکستانیوں کا آنی عزم، وہ لاجواب ہو گیا یا میری بات نہ سمجھ سکا۔ بہرحال 15-20 منٹ کی گفتگو بعد وہ گڈ نائٹ سر کہہ کر چلا گیا۔ مڑ کر کہنے لگا، سر کہو تو آدھا کواڑ کھلا رہنے دوں، ہمارا کوئی افسر آئے تو بند کروں گا۔ اس نے بلا واسطہ طور پر مجھے اپنے اختیارات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے اس التفات کی وجہ اگلی صبح معلوم ہوئی۔ بنگی سمیت شریف دال بانٹنے آیا تو اس نے 2 سوکھی چپاتیاں میرے سپرد کرتے ہوئے خوشی سے کہا، صاحب مبارک ہو، سنا ہے تاشقند ہو گیا ہے، اب ہم لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، راستے کے سفر کے لیے روٹیاں ہیں۔ میں نے چپاتیاں غور سے دیکھیں تو ان پر چٹنی نما کسی سبزی کا داغ بھی تھا۔ بھارت کا مہمان بھلا روکھی روٹی کھائے گا؟ میں یہ خبر سن کر اتنا خوش ہوا گویا کسی کیمپ میں نہیں، پاکستان جا رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے مٹی کے اس کیڑے کی سنی، اس بلیک ہول سے نکالا۔ الحمدللہ، روانگی سے پہلے ہمیں قیمتی چیزیں مثلا نقدی، گھڑی، انگوٹھی وغیرہ چھوڑ کر باقی چیزیں لوٹا دی گئیں۔ میں اپنے کمبل لے کر سیل میں آیا تو رات والا گارڈ کمانڈو الوداع کہنے کے بہانے قریب آیا اور ملتجیانہ لہجے میں کہنے لگا، سر انڈیا میں ولایتی کمبل نہیں ملتا، آپ کے پاس 2 ہیں، ایک مجھے دے دیں، یاد رکھوں گا۔ اب اس عنایت کا بھرم کھلا اور اس ابتدائی تجزیے کی تائید اسیری کے آئندہ دنوں میں کئی بار ہوئی، جس کا حاصل یہ تھا کہ بھارتی مہربان ہو تو سمجھ لیجئے مطلب براری کے درپے ہے اور مادی منفعت اس کی کمزوری ہے۔ کوئی کمبل پر بک جاتا ہے، کوئی گھڑی پر، کوئی ٹرانزسٹر پر۔ بھارتی سینا بکاؤ مال ہے، کوئی ہے خریدار؟ نظرل سے غالب تک میں اپنا سرمایہ غم کمبل میں لپیٹے زمین کے پیٹ سے نکلا تو سب سے پہلے سورج کی کرنوں نے خوش آمدید کہا۔ یوں لگا کہ صحن زندہ میں دھوپ کے باغ و بہار چمنستان کو دیکھنے کے لیے میں ہی تڑپ نہیں رہا تھا، بلکہ خود حرارت بھری کرنیں بھی مجھ سے بغل گیر ہونے کے لیے بےتاب تھیں۔ زندگی کے جاڑے میں طویل فراق کے بعد سورج کی کرنوں سے ہمکنار ہونا ایک ایسا لطف تھا جو شاید وصل یار میں بھی نصیب نہ ہو۔ میں نے نیل گوں آسمان سے سنہری کرنوں کو جی بھر کے برستے دیکھا، نسیم باد بہاری کے بے دریغ بوسے لیے، چڑیوں کی چہچہاٹ اور کبوتروں کے گٹر گوں کے ترانے سنے۔ ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، باہر چل، ہمارا صاحب کھڑا ہے۔ سنتری نے اپنے فرائض کی بجاوری میں میری عارضی جنت کا طلسم توڑ دیا۔ میں باہر نکلا تو ملحقہ احاطے میں 5 پاکستانی فوجی افسر کھڑے تھے، کسی جان پہچان یا رسمی تعارف کے بغیر گلے ملنے لگے۔ درد کے تازہ رشتے نے کسی تعارف کا محتاج نہ چھوڑا تھا۔ ایک طرف سے سپاہی شریف لوہے کا ننھا سا کالا سوٹ کیس اٹھایا نکلا۔ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
آج اس کی باتیں کھلی ہوئی تھیں کیونکہ اس کی تاشکند والی خبر درست نکلی۔ اگرچہ اس کو علم نہ تھا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں یا کسی کیمپ میں، لیکن سیل سے رہائی بذات خود بڑا واقعہ تھا۔ لیکن اس گروہ میں مجھے جنرل جمشید کہیں نظر نہ آئے۔ شاید وہ ابھی تک دار و رسن کی آزمائش میں تھے۔ انہیں شریک سفر کرنے کو بہت جی چاہا، لیکن مجبوریوں نے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ ایک بھارتی کپتان سے ان کی رہائی کے متعلق پوچھا تو جواب ملا، وہ بھی بس جا رہے ہیں۔ تم لوگ عام کیمپ میں جا رہے ہو؟ وہ خاص کیمپ میں۔ دل نے اسے سراسر دروغ گوئی سمجھا، لیکن اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے۔ ان کے صبر و تحمل کے اعتراف میں زبان سے یہ شعر نکلا: جسم پر قید ہے، جذبات پر زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پر تعزیریں ہیں، لیکن پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اس آزمائش میں استقامت کی دعا کی اور انہیں خدا حافظ کہا۔ اتنے میں ایک فوجی ٹرک ہمارے پاس آ کر رکا۔ بھارتی کپتان اور اس کا عملہ گارڈ کی ترکیب اور راہداری کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ ہمیں اس وقفے میں درد کے باہمی رشتہ کو الفاظ کی شکل دینے کا موقع مل گیا۔ آئیے ان 5 افسروں سے آپ بھی ملیے۔ مضبوط ڈھانچہ، مضبوط دل، بلند جبیں اور سرکش مونچھیں، یہ لیفٹیننٹ کرنل شعیب لودھی تھے، جنہوں نے قید تنہائی کا غالباً سب سے کم اثر لیا تھا۔ ڈھاکہ میں میری ان سے پہلے بھی راؤ رسم تھی۔ انہوں نے حسب عادت دائیں ہاتھ کی پوری ہتھیلی سے اپنی سرکش مونچھوں کو اور اونچا کیا اور نیچے سے مسکراتے ہوئے ہونٹوں نے کہا، کہو سالک، یہ تجربہ کیسا رہا؟ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل اکبر تھے، جو حرف ندا کی طرح سیدھے کھڑے زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے کہ چند ماہ تو درکنار، چند سال بھی تہہ خانے میں رہ کر دیکھ لو، یہ سرنگوں نہ ہوگا۔ لیفٹیننٹ کرنل امیر، جو کرنل اکبر والے سیل میں ہی تھے، ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر کی عمدہ مثال تھے۔ ان کے چہرے پر نفرت اور انتقام کا پر تو تھا، لیکن اضمتال کا شائبہ تک نہ تھا۔ ان سب کو یوں باوقار دیکھ کر یہ شعر یاد آیا: ہمیں سے سنت و منصور و قیس زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و کچھ کل ہی۔ کرنل اکبر اور کرنل امیر کی بغل میں ایک کالے چیتڑے کو میں نے تجسس سے دیکھا کہ یہ کون سا خزینہ ہے جسے وہ یوں داغے دل کی طرح سنبھالے ہیں۔ کہنے لگے، جنگ کے دوران میمن سنگھ سے ڈھاکہ آتے ہوئے جب ہم گرفتار ہوئے تو ہمارا ایک جوڑا وردی کے سوا کوئی اثاثہ نہ تھا۔ یہ سیاہ چیتڑا رومال وغیرہ نہیں بلکہ دھوتی ہے، جو دوران اسیری ایک بھارتی بریگیڈیئر نے جنیوا کنونشن کے احترام میں رات کو پہننے کو دلوائی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ یہ بھارتی تحفہ پاکستان لے جانے کا ارادہ ہے۔ جاں نثاروں کے اس مختصر قافلے کے دوسرے 2 افراد میجر سمیع اور میجر غفور تھے۔ میجر سمیع ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے اور لاہور میں پرورش پائی، لہٰذا دونوں شہروں کی خوبیاں ان میں جمع ہو گئیں۔ ڈیرہ کے سرداروں کی طرح وسیع الجثہ اور وسیع القلب، اور اہل لاہور کی طرح سلجھے ہوئے اور ملائم دل۔ جنگ ختم ہونے پر یہ چٹاگانگ میں ہتھیار ڈالنے کی بجائے عازم برما ہوئے، لیکن بارڈر سے ذرا ادھر پکڑے گئے۔ ٹوٹی کہاں کمند۔ میجر غفور پیشے کے لحاظ سے توپچی اور جذبات و خیالات کے لحاظ سے دل گداز شاعر تھے۔ بیچارے جنگ شروع ہونے سے چند روز پہلے ہی اپنی پوسٹ پر پہنچے تھے، ابھی پوری طرح بالوں پر بھی نہیں اگے تھے کہ اسیر ہوئے۔ اسی شاعر بےتاب نے تنہائی پر فتح پانے کے لیے بھارتی انٹیلیجنس افسر سے کہا تھا کہ انسان کا بچہ نہیں ملتا تو گدھے کا بچہ ہی بھیج دو تاکہ اس سے بات تو کر سکوں، لیکن انہیں فی الحال اسی بھارتی افسر سے ہم کلامی پر اکتفا کرنے کو کہا گیا۔ رہا سپاہی شریف تو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کا جی بہت سی باتیں کرنے کو چاہتا تھا، لیکن حالات سازگار نہ تھے۔ چلیے اس سے مفصل ملاقات آگے ہوگی۔ وہ بھی ذلت کے اسی گھوڑے پر سوار تھا جس کے ہم شاہ سوار تھے۔ ہماری روانگی سے متعلق حفاظتی اقدامات کو آخری شکل دی جا چکی تھی تو ٹرک میں سوار ہونے کو کہا گیا۔ ٹرک اگرچہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کچھ عرصہ پہلے مجھے فورٹ ولیم کے بالا خانے سے اسی تہہ خانے میں لایا تھا، لیکن آج ادائے سیاحت ذرا مختلف تھی، یعنی نہ ہاتھ رسیوں سے کسے گئے، نہ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ ٹرک کے آگے پیچھے ایک ایک حفاظتی گاڑی لگا دی گئی اور بس۔ اتنی سادگی سے تو کبھی کوئی صوبے دار روانہ ہوا تھا نہ بیک ہوئے یار۔ پھاٹک سے باہر نکلے تو کیا دیکھتا ہوں کہ فورٹ ولیم کا وہ سر منزلہ مہمان خانہ سامنے ہے جہاں گزشتہ دسمبر میں نے VIP قافلے کے ساتھ قیام کیا تھا۔ تو کیا 7 جنوری کو 2 گھنٹے 50 منٹ میں نے یہی 100 گز کا فاصلہ طے کیا تھا؟ کیا صرف میرا احساس زمان و مکان مٹانے کے لیے ٹرک کو اتنا عرصہ گردش میں رکھا گیا؟ واہ رے بنیا تیری ہوشیاری، بیچارے قیدی سے بھی یاد کر گیا۔